बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज की टॉप स्टोरीज में है कि अफ़गानिस्तान की जो खौफनाक सूरत हाल है उसके इस खत्ते पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, क्योंकि तालिबान यके बाद दीगरे तकरीबन तमाम अजला को अपनी लपेट में ले रहे हैं। कह सकते हैं कि वहाँ जो सरकारी फ़ौजें हैं वो खुद ही हथियार फेंक के उनके हवाले कर रही हैं और उनके साथ मिल रही हैं। दूसरा अहम जो मौजू आज हमारे इन सोशल फैब्रिक में है वो ये है कि पुलिस तशद्दुद। आप देखिए कि अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए अपने नौबादियाती सिस्टम को परवान चढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने आप को। यहाँ उन्होंने पुलिस का एक महकमा कायम किया जिनका काम ये है, इस वक्त वो तो चले गए, इनका काम यह है कि किसी भी मुलज़म को भले वो बाद में अदालत से बरी हो जाए उस पर तशद्दुद करना, और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते बढ़ते उनकी मौत तक मुंतज़िर होते हैं। हज़ारों लाखों लोग कब्रों में चले गए और पुलिस अफसरों की जायदादें जो हैं वो मुरब्बों के हिसाब से, कोठियों के लिहाज से बढ़ती चली गई। कोई पूछने वाला नहीं है कि पाकिस्तान में पुलिस के ऐसे मुलाजमीन, ऐसे अफसरान जब वैसे मुबैना कत्ल में मुलव्वस होते हैं तो फिर वो बहाल होकर आ जाते हैं। अभी आप देखें कि सिंध में अज़हर बलोच ने 200 बंदे मुबैना तौर पर कत्ल किए और वो सारा दिन अदालतों से वो जिस वक्त आप देखते हैं कि बी का निशान बना के बाहर निकलते हैं, वो ज़मानत हमारे यहाँ। और पाकिस्तान में के बाद पंजाब सबसे अहम सूबा जहाँ पुलिस का राज है, पुलिस गर्दी है। स्वाय चंद अफसरान को छोड़ के आप कह सकते हैं कि यहाँ अगर कोई किसी अजनबी इलाके में, वीरान इलाके में किसी औरत को, किसी मर्द को पुलिस का आदमी नज़र आ जाए तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, जबकि पूरी दुनिया में लोग इत्मीनान महसूस करते हैं। सेनेट ने एक बिल मंजूर किया है जो ठंडी हवा का एक झोंका कह सकते हैं कि ऐसे मुलाजमीन को 10 साल कैद से लेकर उम्र कैद तक सज़ा दी जा सकेगी। देखते हैं इस पर कैसे अमल होता है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में इस वक्त तकरीबन 1100 मेंबरान बैठे हुए हैं जिस पर अरबों रुपए की इस वक्त अखराजात होते हैं, वो कौमी ख़जाने से और आवाम के टैक्सों से। लेकिन आप देखें कल ही की बात है कि पंजाब असम्बली में 3 लोग मौजूद थे। जब परवेज़ अली साहब स्पीकर पंजाब असम्बली ने घंटियाँ बजाईं तो फिर 10 आदमी इकट्ठे हुए, जिनमें बरसरे इक़्तिदार पार्टी के सिर्फ 4 मेंबर थे, 3 अपोजिशन के थे। अब हैरान रहेंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर हम ये शौम शोहदाए कश्मीर पर बात करेंगे। तो हम छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ये हमारे यानी टॉप स्टोरीज़ के सब्जेक्ट रहेंगे। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। खबर सबसे पहले। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. Where stars are made and mentors are formed. The will to adapt and form a new norm. Education is not about books or numbers. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. मैं हूं नुशे खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नहले पे दहला। करेंगे लोगों से मजे मजे की चिट चैट, फिर स्पीड क्वेश्चन, कॉमन सेंस चेक। तो ऐसी कौन सी चीज है जो नीम और करेले से भी ज्यादा कड़वी होती है? इंसान का इखलाक। कौन सी चीज है जो सुबह में 4, शाम को 2 और रात को 3 टांगों पर चलती है? एक लाइफलाइन ले लें, अपने आप को कॉल कर लें। आपकी ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर मौजूद होती है, सबके अंदर होती है, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता? अपेंडिक्स। चीन से खबर आई है कि 4 चीनी सिपाहियों ने 4 चटनी चम्मच। बड़ा बूढ़ा बड़ी बूढ़ी, बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ी। कोई शेर सुनाओ पंजाबी विच, पंजाबी कटो बस अपनी। पंजाबी काटते रहा वो और थे, मैं शर्ट काट लवा। तू जो मेरे हमेशा कॉल होवे ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे। प्लीज गिव मी व्हाट्सएप नंबर। ओह माय डार्लिंग। देखिए प्रोग्राम नहले पे दहला जुमाता इतवार 7:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर।
ویلکم ٹو اوور پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ. پنجاب کی جان اور سیال کوٹ کی پہچان میڈم ڈاکٹر فردوس عاشق اوانت. مجھے کافی آرام ہے اچھا, پنجاب آ کے. سسرال میں نند کو ساس کو بھی کوئی چیلنج دیا کہ اے کر کے وکھاؤ ساسو ماں پھر تانوں مناں گی؟ وہ بیچاریاں ویسے ہی میری متاثرین چ رہے نے. Today خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر غضنفر سید صاحب, میاں حبیب صاحب اور ناصر شراج صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف پہلے آتے ہیں کہ افغانستان کی جو اس وقت سچویشن ہے, امریکہ بہادر وہاں سے رات کے اندھیرے میں جس طرح چلا گیا ہے, علیحدہ علیحدہ پرسیپشنز ہیں, علیحدہ علیحدہ رائے ہے کہ وہ کون سے لوگوں کو چھوڑ کے گیا ہے, چلا گیا ہے, نہیں گیا. اب طالبان کے درمیان جو آپ کہہ سکتے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وار لارڈز ہیں, ان کے درمیان اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ اکٹھے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں. 70-80% تک انہوں نے اس وقت افغانستان فتح کر لیا. کل کو کیا ہوگا, خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ پلیز ذرا آغاز کیجیے. اصل میں اس وقت جو سچویشن ہے, اور آپ نے امریکہ بہادر, فی الحال تو امریکہ ڈرپوک ہو گیا کہ وہ افغانستان سے اس طرح بھاگ کے گیا ہے. یعنی بگرام ایئرپورٹس انہوں نے, بگرام ایئر بیس انہوں نے چھوڑا اور کیمپ سیبسٹین چھوڑنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ اکوپمنٹ کی تباہی اور بربادی کی. تو جب وہ بگرام سے گئے تو رات کو گئے, انہوں نے بتایا کسی کو نہیں کہ اتنے ڈرے ہوئے وہ, اور کہا جی سیکیورٹی ریزنس کے لیے نہیں بتایا. باقی جب جان میک کرسٹل یہ کہتا ہے کہ جی طالبان جو ہے وہ ایڈوانس کر رہے ہیں اور طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے اپنی ڈیفیٹ تسلیم کر لی. ڈیفیٹ تو پہلے تسلیم کر لینی چاہیے تھی. سگار کی اپنی رپورٹ آئی تھی کہ جی آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے کہ بہت ساری ڈسٹرکٹس ہیں, کوئی اباؤٹ اس وقت انہوں نے کہا تھا کوئی 65% ڈسٹرکٹ ان کو طالبان کا قبضہ ہو گیا. 200 سے زیادہ ڈسٹرکٹ قبضہ کر چکے. ابھی جو سچویشن جو ہے اس وقت, جو حالات ہیں وہ بڑے آپ کہیں کہ بہت فلیکسیبل, بہت فلوئڈ قسم کے حالات ہیں. جہاں تک امریکہ کے جاننے کا تعلق ہے تو امریکہ گیا تو ہے نہیں, اس لیے کہ سپٹمبر تک جن اپنا امریکنز کی ایز پر دی مینڈیٹ ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ ٹیکنیکلی کنٹرول ہے افغانستان کا ان کے پاس. جنرل میکنزی یا جنرل میکرسٹل یا جو نیٹو فورسز کے کمانڈر تھے ان کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اندیا دیا ہے جس کا سوال عمران خان سے انٹرویو میں کیا گیا تھا کہ جی وڈ یو گیو دی بیسس ٹو دی امریکنز. عمران خان نے کہا نہیں. وہ بیسس کیوں دیے تھے؟ اس لیے کہ جو ان کے ریسرچ کانگریشنل ریسرچ آرگنائزیشن ہے, اس نے امریکن گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ طالبان افغانستان کے اندر نکلتے ہیں تو وہاں اوور دی ہورائزن بمباری کریں. اوور دی ہورائزن کا کیا مطلب ہوا کہ آپ فارموسٹ جگہ پہ کہیں بیسز رکھیں, ہتھیار رکھیں, ہیلی کاپٹرز رکھیں, جہاز رکھیں, ان سے بمباری کریں. اور اس کا وہ لاجک بناتے ہیں, ریزن بناتے ہیں داعش کو, جو ان کی اپنی کریٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے داعش کو CIA نے ٹرین کیا تھا, ابو بکر بغدادی کو جو بنیادی طور پہ یہودی تھا اس کو بھرتی کیا تھا, پھر 5,000-6,000 لوگ جارڈن میں بھی ٹرین کیے تھے, پھر ان کو عراق میں بھیجا, عراق میں اکوپمنٹ چھوڑا, چلے گئے, وہ داعش کے ہاتھ لگ گیا. یہی افغانستان میں ریپلیکیٹ کیا انہوں نے بالکل ایگزیکٹ طریقے سے. اور اب تو جو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ داعش بھی انہوں نے بنائی, IS بھی انہوں نے بنائی, تو پھر یہ تو ایک پرسیپشن باہر کے غیر ملکی جو اخبارات ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں اور تبصرے بھی آ رہے ہیں کہ ان ادر ورڈ جو نظر آتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا, جو ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا, کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر فنڈڈ یہ لڑائی کرتے ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹر والا تو ابھی فریز ہی ختم ہو گیا. اب تو اسٹیٹس دہشت گردی کو اسپانسر کر رہی ہیں. امریکہ سب سے بڑا اسپانسر ہے دہشت گردی کا. جارج ڈبلیو بش, باراک اوباما, یہ جتنے ہیں انہوں نے دہشت گردوں کو فائننس کیا, دہشت گردوں کو سپورٹ کیا, دہشت گردوں کو ٹرین کرنے کے لیے کانگریشنل ایکٹ پاس کیے, ان کو پیسہ دیا, امینڈمنٹس کی, اور اس کے بعد عراق کو تباہ کیا, لیبیا کو تباہ کیا. بلا وجہ ڈرے ہوئے ہیں یا مثلا ہمیں حالات کو دیکھتے رہنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان کے جب بھی وہاں ریسٹ ہوتی ہے, ابھی 34 لاکھ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پر کہ یہاں IDPs بھی موجود ہیں, اور ان کی اولادیں مل کے 6 کروڑ تک بھی کوئی رشش ہو گئی ہے. تو کیا پاکستان وہاں لڑائی ہوتی ہے جو اسپیکٹڈ ہے, کیونکہ اس کی تاریخ تو یہ ہے کہ وہ لڑتے رہتے ہیں, لڑنے کے بعد جو سروائیو کرے گا وہی وہ حکومت کرے گا. تو پاکستان کیا کرے؟ نہیں, بات تو یہ کہ پہلے یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہوگا, پاکستان تو اس کی بات کرے گا نا. ٹھیک ہے, افغانستان میں کیا ہوگا, سال میں کیا ہوگا, 5 سال میں کیا ہوگا.
पाकिस्तान तो रिएक्टिव फेज में है ना, पाकिस्तान ने तो बॉर्डर बंद कर दिए, पाकिस्तान ने कंट्रोल्ड एंट्री कर दी, तोरखम पे और चमन पे पाकिस्तान ने बाढ़ लगा दी। अब वो वाला सिनेरियो नहीं है जो उस वक्त का सिनेरियो था जब सोवियत यूनियन जो वो रिट्रीट करके गया था। इस वक्त तो मैंने कहा कि अब अमेरिका इंटरफेयर करेगा, अमेरिका की इंटरफेरेंस से वहाँ पे दहशतगर्दी और फैलेगी, अगर वहाँ पे बॉम्बिंग होगी तो क्या होगा। इस वक्त सारे मुसलमान तो नहीं है। इस बात सुनिए ना, इस तरह अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान इशू नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर इशू इस वक्त ये है कि तालिबान एक फोर्स है जिसको अमेरिका ने तस्लीम किया कि एक फोर्स है, उसके साथ उन्होंने पॉलिटिकल मुज़ाकरात किए। इसका मतलब अब उन्होंने खुद तालिबान का पॉलिटिकल फेस क्रिएट कर दिया। दूसरी यहाँ पे अफगान गवर्नमेंट है, तीसरी वहाँ पे अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेज हैं। अब अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेज, अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस, अफगानिस्तान की हुकूमत अब्दुल्ला अशरफ गनी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, वो चाहते हैं अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। अमेरिकन चाहते हैं अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, दाइश को इसीलिए वो लॉन्च करते हैं। उसके बाद वहाँ पे हैं थोड़े वॉरलॉर्ड हैं। अभी वहाँ पे एक नया फिनोमेना जो आ रहा है वो ये है कि बहुत सारे लोकल्स, बहुत सारी वैलीज में, गरबंद वैली है जो काबुल से कोई ऊपर नॉर्थ में कोई 50-60 किलोमीटर है, वहाँ पे के अभी पिछले दिनों, अभी कल परसों एक इंटरव्यू आया हुआ था, कोई सोलंगी है कि जी हम तालिबान के खिलाफ एज ए सिटीजन फोर्स खड़े होंगे। ये नॉर्दर्न अलायंस का अहमद शाह मसूद के बेटे का, अहमद मसूद का बयान आया कि हम तालिबान के खिलाफ अफगान डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़ेंगे। अब इस सिनेरियो को आप देखेंगे तो अगले साल तो क्या, मुझे तो लगता है कि वहाँ पे के दरमियान जो लड़ाई जा रही है, क्या उससे ये पॉसिबल होगा कि वहां पे एक सेंट्रलाइज किस्म की गवर्नमेंट काबुल में आ जाए। अगर वहां पे इस किस्म की गवर्नमेंट नहीं आएगी, वहां पे क्लैशेस जारी रहेंगे, वहां पे अमेरिका इंटरफेयर करता रहेगा, वहां पे दहशतगर्दी अमेरिका फैलाता रहेगा, वो हमले करता रहेगा आपस में, तो आप बताइए पाकिस्तान किससे बातचीत करेगा। तो ये जितनी की जितनी शोरिश इस वक्त है, इसका इंपैक्ट इंटरनल जो पड़ेगा वो अफगानिस्तान के ऊपर पड़ेगा। उसको अगर एक्सप्लॉइट करेगा एक्सटर्नली तो वो अमेरिका और इंडिया एक्सप्लॉइट करेंगे उसको। आपको पता है कि अभी तेहरान में जो मुज़ाकरात ये जो हम खुशफहमी में है कि इंडियन हम देख लेना, तेहरान और रशिया में जो मुज़ाकरात हुए हैं उधर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी थी, तालिबान भी थे और ईरान के जावेद ज़रीफ का बयान आया, रशिया में भी ये मुज़ाकरा। इसका मतलब जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान का पॉलिटिकल फेस क्या हो, पॉलिटिकल फेस तो क्रिएट हो गया जब आप अमन मुज़ाकरात में दाखिल हो गए, तो पॉलिटिकल फेस पॉलिटिकली की है ना, उन्होंने कोई गन की बंदूक की मौजूदगी में कौन हुकूमत बनाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक हुकूमत नहीं बढ़ेगी उस वक्त पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तान तो फिर इस चीज को सेफ गार्ड करेगा कि जो पिलफरेज अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की सूरत में आनी है, जो एनडीएस दहशतगर्दी पाकिस्तान में करती और करती रही है, और जौहर टाउन का ब्लास्ट जो है वो एनडीएस और रॉ की एक नेक्सस का सबूत है आपके पास। पाकिस्तान की जरूरत है इन चीजों को रोके, महाजरीन को ना एंटर होने दे, और इस चीज को जो अमेरिका जिस चीज को एक्सप्लॉइट करता है उसको काउंटर चेक करे, और इंडिया जिस चीज को एक्सप्लॉइट करता है उसके ऊपर अपनी पॉलिसीज बनाए। जी मियां हबीब साहब, मुख्तसर इस पर बात कर ली क्योंकि हम अगले अलग-अलग सब्जेक्ट पर हम बात कर सकते हैं कि जो सेनेट में बिल पास हुआ है, कानून तो पहले ही मौजूद था कि पुलिस तशद्दुद ना करे, लेकिन यह पुलिस तशद्दुद करती है। यानी पुलिस रूल 2002 आपके सामने है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब पुलिस की जो पावर है ये इतनी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने सिंध की मिसाल दी है, अपनी मर्जी से आईजी लगाने, अपनी एसएसपी लगाने, सज़ा का ना होना। फौज में तो किसी पर एक एलिगेशन भी हो तो रिटायर होने के बाद दोबारा बहाल नहीं होता। यहाँ आदमी 20-20, 50, 60 कत्ल लोगों ने किए, और मैं जानता हूँ लोगों को जिनके ज़मीनों के मरबे हैं और कोठियाँ हैं, वो बहाल होकर आ जाते हैं। इन हालात में क्या पुलिस की ताकत को तोड़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सियासत में ना पुलिस और इंतज़ामिया लाज़िम मुल्ज़िम है, और हमारी पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है या पॉलिटिकल रूलर्स जो हैं वो हमेशा पुलिस को इस्तेमाल करते हैं और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईवन के अब तो भर्तियाँ भी जो है वो सियासी बुनियादों पर हुई कि ये बदमाश मेरा है, ये तेरा है, और इसी बुनियाद पर जो है वो उनको भर्ती करके फिर वो ता देर जो है वो उनसे अपने मफादात और अपने काम निकलवाते रहते हैं। अच्छा, ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ चूँकि पुलिस जो है जब सियासी बुनियादों पर भर्ती हुई तो उनकी वफादारियाँ रियासत की बजाय जो है वो उन सियासी जमातों और अराकीन के साथ हो गई। कानून हो तो नहीं रह सकती ना, क्या कर पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में अभी भी आप इस कानून की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में दर्जनों कानून हैं जिन पर अमल दरामद ही नहीं होता। कानून बन जाना और बात है, असल है उस पर इम्प्लीमेंट होना। बेशुमार ऐसे वाकयात मेरी आंखों के सामने हुए हैं
جس میں پولیس نے جو ہے وہ بندوں کو مار دیا اور ان پہ مقدمات بھی درج ہوئے، اور آج تک مجھے نہیں یاد کسی ایک پولیس والے کو پھانسی کی سزا ہوئی اور اس پر امپلیمنٹ ہو گیا ہو. تو یہ قانون بنا لینا اور بات ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنا اور بات ہے. نہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سرکاری ملازم کا فرض ہے تشدد نہ کرے، ایسے تبلیغ سے ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کی پولیس کی ایک نفسیات ہے. یا تو دیکھیں نا، آپ اوور آل چینجنگ لے کر آئیں. اس پولیس سے جو اس وقت موجود ہے، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ جن کو آپ نے نفسیاتی طور پر ہینڈل کرنا نہیں سکھایا، جن کو آپ نے جدید طریقے سے جو آج کی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے آپ نے تفتیش کرنا نہیں سکھایا، اس کے ذریعے سے آپ نے موب پر کنٹرول کرنا نہیں سکھایا، آپ صرف ڈنڈے کے زور پر جو ہے تفتیش بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، تو اس میں پھر وہ اختیارات سے تجاوز بھی کرتے ہیں. ایسی صورت میں آپ کس طریقے سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ایک قانون بنا کے ان سب کو جو ہے نفسیات چینج کر لیں گے؟ اصولی طور پر تو ان کو بنیادی طور پر ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. جب یہ بھرتی ہوتے ہیں تو ان کو سکھانا ہے. پوری سویلائزڈ دنیا میں تشدد کے علاوہ میکینزم موجود ہے کہ آپ کیس کو ٹریس کرنے کے لیے آپ دیکھیں، ایسا گوگل ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کہاں تھے اس وقت، اس دن کہاں تھے، لوکیشن چینج. ہاں تو نہیں نا، اس کے لیے اس پولیس افیسرز کو بھی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے نا اس کا. یہاں تو ان پڑھ پولیس افیسر ہیں جو تفتیش کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک ہی میتھڈ ہے کہ انہوں نے تشدد کرنا اور اس سے اگلوانا ہے. اس کے علاوہ کوئی پاکستان کی پولیس کے چند ایک کرمنالوجی میں جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ پولیس افسر ہیں، باقی نچلا لیول پہ تو تمام کے تمام ان پڑھ لوگ ہیں، اور وہ انہی لوگوں کو جو ہے پولیس میں بھرتی کیا جاتا ہے جو جسمانی طور پر تھوڑے سے مضبوط ہوں، اور جو یہاں یہ ہے کہ یہ ڈنڈے کے زور پر سارا کچھ سنبھال لیں گے. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. آپ کو ایک تو ٹیکنالوجی انڈکٹ کرنی پڑے گی، اور دوسری ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، ان کو نفسیاتی طور پر تیار کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا، یہاں آپ 100 سوال کریں، ٹھیک ہے، ان سوالوں کے ذریعے سے آپ چیزیں نکلوائیں. یہاں تو ہے کہ سیدھا سیدھا کہندے نے انہوں لمبے پاؤ اور اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دو، پھر اس کے بعد تشدد کر کے اس سے چیزیں منواتے ہیں. شرائع صاحب، کیا کوئی قانون بننے سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جرم بھی ہوتے ہیں، جرم کو روکنے کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں. یعنی کسی نے کہا، کئی لوگوں سے میرا انٹرویو ہوتا رہا تھا جب انتظامیہ میں تھا، وہ کہتے ہیں جی بازو نہ مروڑیں، اس کی ٹانگ پر ٹانگ نہ رکھ کے چیریں تو بتاتا نہیں. بھائی تم ہوتے کون ہو؟ اقبال شاہد صاحب، صورتحال بہت ہی خراب ہے جس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. یہ قوانین بنتے رہتے ہیں اور پھر بس ان کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. بات تو بہت اچھی ہے کہ نیا قانون بن گیا ہے، لیکن اس سے ساری امیدیں وابستہ کر لینا کوئی دانش مندی نہیں ہوگی. دیکھیے، ریکروٹمنٹ سے شروع کریں. ریکروٹ جب کیا جاتا ہے ایک سپاہی یا ایک ASI تو اس کا قد کاٹ دیکھا جاتا ہے، اس کا دماغ نہیں دیکھا جاتا. کرمنلز بھرتی ہوئے ہیں، 2 ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کی پولیس میں. میں CSS کر کے آنے والوں کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ کیڈر ہے ایبسلیوٹلی. یا کرمنلز نہیں، اگر CSS کر کے وہ IG بن گیا ہے، اس نے تبدیلی کیا کیا ذرا یہ تو مجھے بتا دیں. میں عرض کرتا ہوں جی، دیکھیے ہم ایک طرف کہہ رہے تھے PSP ہے، CSP ہے، پھر مجھے اس ملک میں بیوروکریسی کی بتا دیں. یہ نمک کی کان ہے، یہاں جو آتا ہے کان میں جانے کے بعد نمک بن جاتا ہے، اور نمک بھی وہ پنک نہیں ہوتا، وہ وائٹ ہوتا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکروٹمنٹ کا معیار ہے، یا آدمی پیسے دے کے آتا ہے، یا پولیٹیکل سفارش ہوتی ہے، یا کرمنل گینگ جو ہیں وہ اپنا انفلوئنس. اس پر ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ کیا پولیس رول کے علاوہ پولیس کی یعنی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، جس طرح افواج پاکستان ہے، کہ ایک ایلیگیشن ہے، ایک ایلیگیشن ہی ملتے ملتے 10 ایلیگیشن بن جاتے ہیں. کیا وہ آدمی نوکری میں رہ سکتا ہے؟ جی نہیں رہ سکتا، لیکن یہاں سب کچھ ہو رہا ہے نا. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 50 قتل کر کے اور 100 مربع زمین اور کئی ارب روپیہ پاکستان میں، دبئی اور امریکہ اور دنیا کے بیشتر ممالک میں رکھا ہوا لوگوں نے، اور یہ پولیس آفیسرز ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو سارا سٹف چینج کرنا پڑے گا. جناب مشرف کے زمانے میں ایک دفعہ یہ پرپوزل آیا جب نہیں، اور پولیس سر بات یہ ہے کہ آپ کو ایبسولوٹلی وہ بھی سر ٹوٹل سٹف آپ کو چینج کرنے پڑے گا. یہ آپ کو میتھڈ چینج کرنا پڑے گا جس سے ریکروٹ کرتے ہیں. میں بات کر رہا تھا جناب مشرف کے دور میں ایک موقع پر بڑا سیریسلی سوچا گیا کہ جتنے پولیس والے ہیں وہ آٹے میں نمک کی ہم بات کرتے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیں، باقی یعنی 95% لوگ جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح گھر بھیج دیا جائے
اور فوج سے جو ریٹائر لوگ ہو کے آتے ہیں یا پری میچور ریٹائرمنٹ لیتے ہیں یا اس کے بعد آگے سول میں جاب کرتے ہیں, ان کو بھی لانے کے بعد سزا کا تصور ہونا چاہیے. تو دیکھیں نا ان کی ٹریننگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا, وہاں تھوڑا سا میرٹ بھی ہے, تھوڑی سی انسانیت بھی ہے, قواعد و ضوابط ایک آدمی نے 20-25 سال جو ہے ان کو آبزرو کیا ہوتا ہے, وہ ایک ڈسپلنڈ آدمی ہوتا ہے. یا تو اس ٹائپ کی کوالیفیکیشن, اس ٹائپ کی انٹیلیجنس ٹیسٹ, اس ٹائپ کی اکیڈمی, اور اس کے بعد اس ٹائپ کی انوائرمنٹ, اس ٹائپ کے افسر, اس ٹائپ کے ماتحت. جب تک آپ یہ نہیں لائیں گے, روایتی پولیس کا جو سٹرکچر ہے, جتنے مرضی آپ قوانین بنا لیں, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کیونکہ یہ کافی اس پر میں ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ پولیس کا اس طرح کوئی قانون بنا دینا. مثلا انہوں نے بتایا کہ جی عورت کو عورت گرفتار کریے, تو پہلے بھی تھا کہ جو 4 در اور 4 دیواری کا تحفظ ہے وہ چھلانگے مار کے غریب آدمی گھر سر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ جب تک اس میں ٹورزم تباہ برباد ہو گئی ہے, ٹورزم تباہ برباد ہو گئی کہ ایک پورے ہوٹل 100 کمرے والے ہوٹل میں ایک اگر جوڑا ایسا پکڑا گیا تو سارا ہوٹل ہی بدنام ہو جاتا ہے. بلکہ اس پر روشنی ڈالی, کیا کیا جائے؟ اصل میں بنیادی ایشو تو جو آپ کے سامنے شیرازی صاحب نے بھی رکھا اور حبیب صاحب نے بات کی, وہ تو ایگزسٹ ہے کہ آپ کی پولیس جو ہے وہ ماڈرن جو طریقہ کار ہیں اس پہ ٹرینڈ نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان نے ایک بہت بڑی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, اور اس کے اندر آپ پولیس کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ ریلیگیٹ نہیں کر سکتے. پولیس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. ابھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنے ہیں, سندھ میں SIU بنا ہے, اس طرح کے PK میں بنے, وہ بھی پولیس والے ہیں, ان میں بہت سارے پولیس والے. اصل میں آپ نے پرانا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہ تو پرابلم ہے, ریکروٹمنٹ کی بھی پرابلم ہے, کرمنلز بھی آئے. نواز شریف کے دور میں جتنے لوگ بھرتی ہوئے تھے ان میں سے آپ جو دیکھے کتنے انسپیکٹرز تھے جو پولیس مقابلوں میں انوالو تھے, اور ان کے نام صفحہ ہستی میں آپ کے اخباروں میں بڑے اس سے چھپتے تھے. ایک نوید سعید تھا جو خود ہی مارا گیا تھا, اس طرح کی, اور ابھی بھی ان میں سے فوجی افسر اس میں ایک دو آپ بہت ساری چیزیں ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی سے بھی, ایک انٹرینڈ آدمی سے بھی آپ پولیٹیکل پیٹرونیج اگر اس کو پرووائڈ نہ کریں اور آپ اس کا سسٹمیٹک جو ہے شفلنگ اور سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ رکھیں, تو وہ آدمی ایک آپ آدمی کرمنل سے بھی اور ایک آپ غیر پڑھے لکھے سے بھی کام لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان پولیس کا سسٹم, ایون آپ کے ہاں دیکھیں نا, قانون شہادت آپ نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنا بنایا؟ وہ جو انڈیا کا لا آف ایویڈنس تھا نا پرانا انگریز کے زمانے 1920, اس کے اوپر آپ نے اپنا ضیاء الحق کے زمانے میں قانون شہادت لگا دیا. اس کے اندر آپ کلوزٹ پڑھیں گے تو آپ کان پکڑ کے رہ جائیں گے. تو کسی نے سیریس, لیکن پولیس کا سسٹم یہ ہے کہ چند کیس عدالتوں کے ری انسٹیٹ ہوتے ہیں تھرو, باقی ان کے IG اور DIG بات یہ ہے یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا آپ دیکھیے, میں آپ کو بتا, جو وہ سری لنکا ٹیم کا پہ اوپر حملہ ہوا تھا اس میں پولیس کا جو SP تھا وہ گھر میں سو رہے تھے 2 SP. شہباز شریف کو بھی پتا تھا, پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی پتا تھا, انکوائری میں. اب وہ SP آپ حیران ہوں گے کہ وہ IG پروموٹ ہو گئے, DIG پروموٹ ہو گئے, ایڈیشنل کیوں پروموٹ ہو گئے بھائی؟ کیوں؟ اس کے کیریئر پہ تو اس پہ ٹھپا لگا دینا چاہیے تھا نا آپ کو اس کے اوپر ٹھپا لگا دینا چاہیے کہ یہ بندہ آگے نہیں جائے گا. اس طرح یہ چیزیں جو لوگ ہائی ہینڈڈنس میں انوالو ہیں. اب جو سائیوال میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں مجھے بتائیے کتنے پولیس والوں کو سزا, پولیس والے چھوڑے, پولیس نے کیا سزا دی؟ نہیں, عدالت نے ان کو بری کر دیا. تو جہاں آپ کو یاد ہے کہ وہ کاجو کے بیٹے نے قتل, کاجو کے کسی رشتہ دار نے قتل کیا تھا اپنا کیولری گراؤنڈ میں, اس کا اینڈ کیا ہوا تھا؟ وہ جس کا بچہ بیٹا قتل ہوا تھا اور اس کی 2 بیٹیاں بھی تھی, اس نے سپریم کورٹ میں جا کے معافی مانگی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ جی معاف کر دیں میرا کیس پر, میں نہیں کیس پر, اس کو تھریٹس مل رہے تھے. تو یہ جو ہمارا سوسائٹی کا یہ انفراسٹرکچر ہے نا جو فیوڈلزم اور بیوروکریٹزم پہ بیس کرتا ہے, یہ کرمنلز کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. وہ کرمنل چاہے بیوروکریسی میں ہو, وہ کرمنل پولیس میں ہو, چاہے ایون وہ لا انفورسمنٹ. اپنی بات نہیں کرنا چاہتا, ویسے مجھے یاد آ گئی 2007 میں ہمارے گھر ڈکیتی ہوئی تو سارے بچوں کو بھی اور نوکروں کو بھی باندھ کے وہ سب کچھ لے لو گئے. تو جب پرچہ درج ہوا تو اس کے بعد آج کتنے سال ہو گیا, 2007 سے 14 سال, ہمیں کسی نے بلایا بھی نہیں. آپ کو تو پتا ہوگا کہ ایون پرچہ درج کرتے وقت وہ ڈکیتی کو چوری میں تبدیل کر دیتے. سر ایک اور کلاسک کیس بڑی مختصر 2-4 فکروں میں, ہمارے ایک دوست کے یہاں ڈکیتی ہوئی اور وہ دوست جو ہیں ان کے گھر میں اسی طرح ہوا کہ سب کو باندھ کے ڈاکو سب کچھ لوٹ کے لے گئے. اپنا سیل فون ایک جو ڈاکو تھا وہ گر گیا, اگلے دن وہ سیل فون لینے کے لیے آ گئے اور پولیس ان کی پروٹیکشن کے لیے تھی. اور کہہ رہے تھے جناب صلح کر لو. کیونکہ ہمارے پاس موضوع پھر رہتے ہیں. سوال میاں حبیب صاحب آپ کی طرف سے آئیں گے کہ پاکستان میں اور 4 صوبوں میں ماشاءاللہ وہ 1100 کے نزدیک پارلیمنٹرین موجود ہیں. بجٹ کے دوران آپ نے دیکھا کہ کورم
पूरा नहीं होता रहा। इवन देन कि जब बजट कहते थे कि पास नहीं होने देगी, ये अवाम दुश्मन है, ये अवाम को खा जाएगा, ये इलेक्टेड सेलेक्टेड लोगों का बजट है, IMF का बजट है, तो फिर आखिरी जब पास होना था तो अपोजिशन लीडर वहाँ मौजूद नहीं थे। इस पर बात करेंगे नाजरीन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मियां हबीब साहब, कल पंजाब असम्बली में 3 लोग मौजूद थे, असम्बली का इजलास जारी था। फिर जब घंटियां बजाई गई तो फिर बेमुश्किल 10 बंदे इकट्ठे हुए। तो कितने लोग हैं? 271 हैं गालबन। इन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, इनको गाड़ियां, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने हुए हैं। जी, पंजाब असम्बली का ईवान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान है, 371 लोगों का ये ईवान है। और इकबाल शाहिद साहब, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैं पार्लियामानी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि पहले 3 साल या 2 साल जो है ना, वो लोग अरकान असम्बली की दिलचस्पी रहती है, उसके बाद इनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। और सिर्फ बजट पर चूँकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने उसमें वोटिंग होनी होती है, इस वजह से वो इनको मैनेज करते हैं, बाकायदा उनको खाने दिए जाते हैं, नाश्ते दिए जाते हैं। अच्छा, ग्रुप बना के उन पे एक सरबरा लगाया जाता है कि ये इतने लोग तूने इकट्ठे करके लेके आने हैं, तो वो अरकान असम्बली को इकट्ठा करके, तो मुझे पता है कि बाहर बैठा रहता था। अच्छा, अब इसमें भी जो है ना, वो असल में वजह यह है कि इनकी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है ना कारकर्दगी जो अरकान असम्बली की है, वो ये नहीं है कि इसने बिजनेस में कितना हिस्सा लिया, वो ये है कि इसने गालियाँ कितनी निकाली हैं, वो ये है कि इसने अपने लीडर के को डिपेंड कितना किया है, उसकी तारीफ़ व तौज़ीफ़ कितनी की है, इसने मुखालफिन को कितने गालियाँ दी और उनको कितना इसने बुरा नाम नाच नचाया है। तो वो ये जब कारकर्दगी ये होगी तो फिर सवाल ये है कि PTI की हुकूमत है, उसके कितने मिनिस्टर हैं, वो भी जाए तो वो तो कोरम पूरा हो जाता है। दिलचस्पी नहीं है ना असल में, क्योंकि अभी इन्होंने फौरी इजलास फिर बुला लिया। अभी तो इनका बजट इजलास, ये कहते हैं जी हम थक गए हैं, क्योंकि बजट इजलास काफी जो है तनख्वाह तो पूरी लेते हैं, तनख्वाह छोड़ के ये। अच्छा, आप देख लें, कल 3 अरकान असम्बली थे ना, जरा इनका रजिस्टर कल का निकलवा लें, उसमें चेक करें कितने लोगों की हाजिरी होगी, तमाम लोगों की हाजिरी लगी होगी। और फिर TDA लेना है ना, TDA लेना है। अच्छा, फिर ब्रिगेडियर साहब, इससे भी ज्यादा मजेदार बात है, मैं तो चूंकि असम्बली कवर करता रहा, मैंने देखा है तमाम अरकान असम्बली बीमार हैं, और वो इतनी दवाइयाँ जो हैं वो लेके जाते हैं असम्बली की डिस्पेंसरी से, और बाहर जाके सारी सेल कर देते हैं। उनके मुलाजम जो हैं वो उन्होंने इतनी पर्चियाँ पकड़ी होती हैं, वो सारी दवाइयाँ वहाँ से निकलवाते हैं और बाहर जाके मेडिकल स्टोर पर बेच देते हैं। ये इनका अखलाकी जवाब है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सियासत में अखलाक का जवाब की तरफ से, मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस दिन आप असम्बली के अंदर आए नहीं, उस दिन आपका कोई हक नहीं है कि आप तनख्वाह लें उस दिन की। इसके बावजूद तमाम लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, और फिर भी वो जो उनकी पाकिस्तान में हाजिरी लगी होती है और पूरी तनख्वाह। मतलब मियां हबीब साहब, आप इस पर भी कमेंट करें कि यहाँ तो ये असम्बली की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये भी रहा कि नवाज शरीफ साहब की वालदा जो है वो सेनेट की मेंबर रही, और उन्होंने MP रही, उन्होंने अटेंड किया, किसी को पता ही नहीं है। तो आप मुझे क्या उनको तनख्वाह नहीं लेती होंगी? उनका वो मतलब नहीं, उनके वो अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे उनको, लेकिन ये है कि ये क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है सियासत में? अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे मुआवजे होते हैं और दुनिया में कहीं नहीं होते। दुनिया में ऐसी चीज़ों पे नज़र रखी जाती है। यहाँ नहीं, क्या इलाके का MP जहाँ का होता है, क्या वहाँ का आम शहरी दरखास्त नहीं दे सकता कि ये MP जो है हमने मुंतखब किया था कि वहाँ जाके हमारी को बात करेगा, तो इसने कितनी बात किया, इसके खिलाफ प्रोसीड किया, प्रोब किया जाए, प्रोसिक्यूट किया नहीं हो सकता। इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, पब्लिक सो मोटो। हमारी पब्लिक जो है ना वो बिल्कुल बेहिस हो गई है। अच्छा, मैंने अभी ना एक दादू का MNA था, दादू का एक सेशन जज था, उसके पास एक मसला आया कि उसमें उसको पता चला कि उसने अपने 2 भांजे, MNA साहब ने अपने 2 भांजे जो हैं वो स्वीपर भर्ती करके तो उनके पैसे खा रहा है। उसने दोनों बुलवा लिए और उनसे खुद अपनी आंखों के सामने उनको सजा के तौर पर साफ करवाया। तो मैंने उस पर लिखा भी था कि अगर उस हल्के के लोग जो हैं इस पर उसको सजा दें और उसको अगली दफा वोट ना दें तो शायद तबिलीगी का आगाज हो जाए। बात करते हैं हमारे अपने वजीर आजम, हमारे वजीर दफा, हमारे वजीर खजाना, हमारे नौकर नहीं रहे बाहर के मुल्कों में, सभी पर रहे हैं ना। बिल्कुल शराय साहब, ये बताइए कि ये तो अलहदा बात है कि उन्होंने मियां हबीब साहब ने कहा कि ऐसा होता है। मसला कि है पब्लिक मनी है, आप चारों सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली का खर्चा निकालें, ये जो खर्चा हो रहा है इसका कौन जिम्मेदार है? इसका ऑडिट नहीं होना चाहिए कि कोई यानी जिसको आप क्या जुडिशल एक्टिविज्म है,
اس پر سب کو بلایا جائے کہ کس دن آپ کس دن کہاں تھے. اور اگر پاکستان کی جرنلزم کو لیا جائے جو باہر کی دنیا میں چلتی ہے, وہ باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں, ایک ایک بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ اس دن جب میاں صاحب کا دوائی یہاں سے لیتے ہیں, آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا لوکیشن نکالیں, بتائیں. اقبال شاہی صاحب, جس طرح پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے ایک آدمی سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ میں جب بھرتی ہوں گا تو مجھے اتنا پیسہ دینا پڑے گا, اور پھر میں جب پاس آؤٹ ہوں گا تو اس کے بعد پوسٹنگ پہ میں پہلی پوسٹنگ پہ اتنا کماؤں گا, اور پھر اس کا ایک شیڈیول ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ بنانا ہے. ممبران صوبائی اسمبلی ہوں یا قومی اسمبلی ہوں یا سینٹ کے لوگ ہوں, یہ جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں, ان کا موٹیو قوم کی خدمت نہیں ہے. مائنس فیو ایکسیپشنز ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہ سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے کاروبار کو اسٹرینتھ کس طرح دینی ہے. میرا خیال ہے قانون میں اب ترمیم ہو جانی چاہیے. جو لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے الیکشن لڑتے ہیں, ان کی تنخواہیں ایبسلوٹلی ہونی ہی نہیں چاہیے. وہ اتنے رچ ہیں, بلکہ جو رچسٹ کلاس ہے اس کو وہ بلانگ کرتے ہیں, ان کو ان اسمبلی کے تنخواہوں سے اور الاؤنسز سے اگر آپ نہیں دیں گے تو انہیں فرق کوئی نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت جو شادیوں پہ اربوں روپے لیتے ہیں, جی بالکل, جو شادی پہ ارب روپے تحفے اکٹھے کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں, ایک وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں ان کی شادی کے اوپر, اس زمانے میں بھی مرسیڈیزیں اس طرح کی. ابھی ریسنٹلی ایک صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, ان کی شادی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اس کی شادی وہ پتہ کرانے جا کے یہ غلط ہے, وہ وہاں پہ کورٹ میں بیٹھ کے کیا بڑکے لگاتے تھے, یاد ہے آپ کو؟ وزیر اعظم صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. دیکھیے وہ بے شمار نوٹس لے رہے ہیں, اچھی بات ہے کہ جی وہ ویڈیو میں جو کیریکٹر تھے ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے, بہت اچھی بات ہے, یہ اپریشیٹ. ان کے کرنے کی تو کام نہیں ہے, کرنے کے تو نیچے والوں کے کام تھے, پولیس کا کام تھا, لیکن پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, چلیے ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اصل میں یہ کام ہے, یہ چیف جسٹس صاحب والا جو معاملہ ہے ان کو ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے. ممبران اسمبلی جو ہے, کوئی غریب آدمی الیکشن لڑ کے اسمبلی میں نہیں آیا, سب لوگ جو ہیں بے تحاشا امیر ہیں, ان کے الاؤنسز, ان کی تنخواہیں بند ہونی چاہیے. اور اس ٹائپ کی جو امبیزلمنٹ کرتے ہیں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, جو دیکھنے میں آتی ہیں, یہ پیسہ بھی ریکور کیا جانا چاہیے. یہ ہماری خواہش ہے, ہماری سوچ ہے, سجیشن ہے. کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں کریں گے, سب زبانی جمع خرچہ, کچھ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جب تک انسان بدلنا نہ چاہے خدا کی اس کی مدد نہیں کرتا. یہ پوری پاکستانی قوم کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے نمائندہ برگیڈیئر صاحب, اب بتائیے اس کا حل کیا ہے. کہ آپ قومی اسمبلی میں بجٹ جب پاس ہو رہا تھا تو آپ تقریریں سن رہے تھے, لوگ خوش بھی ہو رہے تھے کہ واقعی یہ کوئی ہمارے دشمن نے بنایا ہوا ہے بجٹ, ہمیں مار دے گا, اور ایسا ہی ہوا, ہر چیز کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن غائب, آرام سے انہوں نے سودا بازی کر لی. کیا کیا, ان کے چہرے کب نظر آئیں گے اتنے اربوں روپے لگانے کے باوجود؟ فائدہ مجھے بتا دیجیے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹری سسٹم تو رکھا ہوا ہے, اب پارلیمنٹری سسٹم رکھیں گے تو الیکشن تو کریں گے, الیکشن کریں گے تو لوگ تو الیکٹ ہوں گے. اب ہمارے ہاں جس وقت ایک بات میں صرف کہوں گا, باقی تو بہت ساری جو بات کی ہے بھائی نے وہ ٹھیک ہے, لیکن جس وقت تک آپ موروثی سیاست کا دروازہ بند نہیں کریں گے پاکستان میں, جس وقت موروثیت کا دروازہ بند نہیں کریں گے اس ملک کے اندر, کہ وہ بچے جن کو پاکستان کی بنیادی تاریخ کا نہیں پتا, جن کو یہ نہیں پتا کہ انڈے درجن میں ملتے ہیں کہ کلو میں ملتے ہیں, جن کو عام آدمی کی حالت کا نہیں پتا, جنہوں نے عام آدمی کی شکل نہیں دیکھی, جو صرف اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے صرف لاکھوں لاکھوں کے کروڑوں کے جوتے اور کپڑے پہنتے ہیں, جو جا کے وہ اپنا لندن سے شاپنگ کر کے لے کے آتے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل یا پولیٹیکل, جن کو کشمیر کی لوکیشن کا نہیں پتا اور وہاں جا کے بازاری زبانیں استعمال کرتے ہیں. اس قسم کے گندے لوگوں کو, یہ بھی ہمارا سوال رہتا ہے. اب پاکستان کے اندر سارے سیاستدان خراب نہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت کمیٹڈ لوگ ہیں, لیکن ان کے اندر جو ان کے لیڈر ہیں, آپ پارٹیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے جو لیڈر کرپٹ ہیں. آپ دونوں تین چار پارٹیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھے لوگ ہیں, ایک آدمی آگے ڈاکو ان کے لے کے جا رہا ہے, اس کی سپورٹ کر رہا ہے, وہ اچھا ہے. تینوں چاروں لیڈنگ پارٹیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے ایکسٹینسیولی کرپٹ لیڈرشپ ہے ان کی, جو کھا گئے پاکستان کا پیسہ, پاکستان کے باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ملٹی بلین ڈالر کے فلیٹس میں باہر نکلتے ہیں, روزانہ لوگ گالیاں دیتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے. یہاں سے ایک صاحب ڈار گیا تھا, باہر بیٹھا ہوا ہے, مسجد میں نماز پڑھتا ہے, یہاں سے کیا کر کے گیا آپ کو پتہ ہے, اس کو کوئی لے کے آیا واپس,
تو بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیسے سے جس وقت یہ لوگ کھیلتے رہیں گے اور ہم اس کو چیک نہیں کریں گے اور بریانی پہ اور 500 روپے پہ ووٹ ڈالتے رہیں گے اور اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے جیسے میاں حبیب صاحب نے کہا کرپشن، تو آپ بتائیں سسٹم کس طرح بدلی ہوگا؟ اچھا، آپ نے وار لارڈز کی بات کی، جب افغانستان کا ہم ذکر کرتے ہیں اکثر ہم وار لارڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں. ایک معاشی وار لارڈ پاکستان میں موجود ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کی تعداد گنی نہیں جاتی. یہ 10-10 5-5 بندے لے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک طرف دڑا کہتا ہے، وہ سودا بازی کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں کئی کوئی سودے بازی ہوئی ہیں، نئے لوگ ہدف اٹھا رہے ہیں. اب یہ آپ مجھے بتائیں نا، جو سینٹ میں لوگ الیکٹ ہوئے اس دفعہ، آپ بتائیں ان کی سودے بازی. سینٹ میں جو لوگ آئے ہیں، ایک محترمہ آئی ہیں سینٹ میں جن کی بیٹی بھی وزیر ہے، ان کا وہ ہولی فیملی میں گریڈ اپنا 6 کی ملازمت تھی. ان کو کس طرح اتنا پیسہ ان کے پاس آیا؟ کہاں سے کسی نے انویسٹ کیا؟ کیا وہ ڈیزرو کرتی ہے سینٹ میں؟ اس کے پاس نالج ہے سینٹ کی؟ ہاں، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. آپ مجھے بتائیں نا، سینٹ یہاں پہ اس سے پہلے سینٹ وہ لگے جن کا دبئی میں ہوٹل ہوتا تھا، ایک پارٹی کے اپنا ہیڈ کو سرو کرتے تھے، سینٹ کا آپ نے ممبر بنا دیا. بھائی آپ کے الیکٹڈ لوگ کیسے؟ یہ تو دیکھیں کیلیبر کیا ہے. سینٹ میں آپ کون لوگ بھیج رہے ہیں؟ ایسے جو گریڈ 4 کی ملازمت آپ بھیج رہے ہیں سینٹ میں، وہ کیا کرے گی؟ اس وقت کشمیر جو ہے، ایک تو ہے مقبوضہ کشمیر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور ہم اس کو روتے رہتے ہیں. آج یوم شہداء کشمیر بھی ہم شہداء کو ادارے کی طرف سے بھی، اپنے پیروں کی طرف سے بھی ان کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ کمپین کر کے گالیاں نکال کے بعد چلے گئے. انہوں نے کہا جی کشمیر اس سے زیادہ کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں، وہ پیپل پارٹی ہے، وہ گنواتے رہے. پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ کشمیر کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، جب میاں نواز شریف آئے گا تو وہی آزاد کروائے گا. مجھے بتائیے کہ اب کس کی بات مانی جائے؟ وہ تو کہتے ہیں جی کشمیر عمران خان تو بیچ کے چلا گیا. سر گراؤنڈ ریالٹی دیکھ لیں نا، بات مانے گئی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی جب تک بریانی پہ جو ووٹ دے کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں، جو 500-500 روپے پہ ووٹ بیچتے ہیں، جو 500-500 روپے پہ جلسے ہٹا، وہ کیا کریں گے؟ نواز شریف موزی سے ملنے نواز شریف سے آیا، نواز شریف جا کے اس کو ملا، اس نے کشمیر کی بات کی. نواز شریف پاکستان کی لائن آف کنٹرول پہ پورے 2 سال فائر ہوتا رہا. کشمیر میں نواز شریف کے کتنے وزٹ ہیں وہاں پہ اوپر؟ پیپلز پارٹی کے ہیڈ کے کتنے وزٹ ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو صرف ایک لیڈر تھے جنہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی تھی اور بڑی بولڈلی آواز اٹھائی تھی. فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا، کیا اس کا کنٹریبیوشن ہے؟ اعجاز الحق نے کیا انٹرویو دیا تھا فضل الرحمان کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہونے کے بعد؟ اس نے کوئی کشمیر کمیٹی کا اجلاس کسی ٹائم پہ کیا؟ اس کو کیا پولیٹیکل رشوت کے طور پہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں لگایا گیا؟ نواز شریف نے کتنی کشمیر کی آواز بیان کی؟ آپ نے ایک دفعہ کشمیر کا ذکر کر کے کیا اس کو پرسوٹ کیا؟ کیا یہاں پہ جندال نہیں آیا تھا؟ بغیر ویزے کے وہ مری نہیں گیا تھا؟ ان کے کیا مریم نے یہ بیان نہیں دیا تھا کہ ہمارے ان سے فیملی تعلقات ہے؟ کیا جندال کا بھائی جو وہ اس چیز میں انوالو نہیں ہے؟ پاکستان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ جندال کا بھائی. اور اس طرح کی بہترین مثالیں جو نواز شریف نے کشمیر کو بیچ دیا، نواز شریف نے کشمیر کو بیچ دیا. وہ موزی کا ذاتی یار تھا. اسی طرح باقی پارٹیاں بھی رہی. اب اگر کچھ ہوا ہے، انڈیا نے 378 یا 375 یا 75A انل کیا ہے، تو کیا اس نے پاکستان میں رنگ کیا تھا کہ میں انل کرنے جا رہا ہوں اس کو؟ کس طرح کشمیر بھیج دیا؟ آپ مجھے کوئی بتائیں نا لاجک. یہ تو پولیٹیکل سلوگن ہے. پولیٹیکل سلوگن میں تو آپ جو بھی چیپ سلوگن لگا لیں اس میں کوئی آپ کو روکنے والا ہے، کیونکہ چیک تو ہے کوئی نہیں. یہ تو پبلک کو انالائز کرنا چاہیے نا. اپنے شرائط صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہاں تقریریں ہو رہی ہیں کہ کشمیر کے لیے ہر پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے بہت کام کیا. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کوئی اہم پیش رفت بتائیں گے؟ دیکھیے جی، تمام سیاستدان جو ہے نا، تمام سیاستدان، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، تمام سیاسی جماعتوں کی جو ٹاپ رینکنگ لیڈرشپ ہے، اور پھر اب ان کے جو نئے سیاسی وارث نئے پیدا ہوئے ہیں، اور کلیم بھی ہے اور ان کا خواب بھی ہے کہ وزارت عظمیٰ یہ پہلے کبھی گئے تھے جو بچے وہاں جاتے تھے؟ سارے لوگ جو ہیں یہ مکار اور جھوٹے ترین لوگ ہیں. کشمیر کو صرف انہوں نے الیکشن کیمپین کے زمانے میں وہ استعمال کرتے ہیں کہ کشمیر آزاد کرائیں گے. ابھی تو شکر ہے تھوڑا سا انہوں نے اپنے لفظوں کو تھوڑا سا تبدیل کیا. پہلے کہتے تھے کہ جی کشمیر پہ ہم آزادی کا جھنڈا لہرائیں گے. کسی شخص نے کوئی کام نہیں کیا. کشمیر کے معاملے میں 60-70 سال سے لوگوں کو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بھارت نے علی امین گنڈا پور نے بھی تقریر میں غلط باتیں کی ہیں. کشمیر جب بھی آزاد ہوگا سر طاقت کے زور پہ آزاد ہوگا. جب ہم طاقت کی بات کرتے ہیں تو طاقتور ہونے کے لیے پہلے آپ کو معاشی استحکام، پھر معاشی طور پہ طاقت چاہیے، اس کے بعد آپ کی کیپیبلٹی ہو کہ آپ لڑ کے کشمیر لے سکیں. دنیا میں دیکھیے کون سا کام ہے جو بغیر لڑائی کے لوگوں نے لیا ہے.
आज़रबाईजान का वाक़या आपके सामने है, बांग्लादेश का वाक़या आपके सामने है, तो कश्मीरी क़यादत तो मोदी से मिल चुकी है, उन्होंने कोई रिजर्वेशन क्या ये सारे, क्या यूएन की करारदादों के तहत ये सारा कुछ हुआ? नहीं। माइट इज राइट, दुनिया का कानून भी समझने की जरूरत है। तो हमें नहीं, आज शराय साहब आज की तकरीरों में कश्मीर जो है ना वो कश्मीरी खुद आज़ाद कराएंगे। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक, इस किस्म की तहरीकें दुनिया में जब चली हैं वो कभी दबी नहीं। तो महबूबा मुफ्ती तो और क्या महबूबा अब्दुल्ला फैमिली कौन है? अब्दुल्ला फैमिली पैदा हो जाए, महबूबा मुफ्ती, आज महबूबा मुफ्ती की बेटी ने ट्वीट किए हैं, अब आज करती रही है। महबूबा मुफ्ती जो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में इंडिया अपना भारत की एजे की असम्बली में ये बिल पास किया था कि कश्मीर को एनेक्स कर दें इंडिया के साथ, और उसके ऊपर यूएन की फ्रेश रेजोल्यूशन आ गई थी, उसको इलीगल डिटेंशन, उसको डिटेंशन में डाल के डिटेंशन में रखा भारत ने। और अब फारूक अब्दुल्ला के साथ क्या किया है? तो उनको रियलाइज हो गया है कि जो कुछ उन्होंने किया था उसका उन्हें कोई फल नहीं मिला, भारत ने उनको डिच किया है। तो इसलिए ये डिच जो है ये इस तहरीक को खत्म नहीं होने देगी। बाकी कोई यहाँ पे पार्टी नारे लगाती रहे, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है कश्मीर की मूवमेंट से। भीम साहब, हम गद्दार लफ्ज़ को डिलीट कर देते हैं, मीर जाफर की बात करते हैं। कश्मीरी क़यादत जो है वो वहाँ इक़्तिदार में वही रहती है, महबूबा मुफ्ती हो या अब्दुल्ला फैमिली हो। अब भी जिनके साथ तज़हीक अमेज़ सलूक वो जो दुनिया को दिखाते रहे होता रहा, तो फिर जब मुलाकात की तो जाके हाथ बांध के खड़े होते, कश्मीर से आज़ाद होएगा। अच्छा इकबाल शाह साहब, आप एक शख्स बानी भी था, हाँ ठीक है, बुरहान वानी, आप उसकी पॉपुलैरिटी देखने बहुत शहीद हो गया ऐसा ही, और महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी देखने, और तारीख़ में उनको इसी तरह से मीर जाफ़र के लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन किस तरह पकड़ा गया था, किस तरह शहीद हुआ था, उसके सके मामू ने अपने घर बुलाया। जी जी, वो भी गद्दार था, वो भी गद्दार था। देखे ना, जो हुकूमतें होती हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो असरअंदाज होती हैं चीज़ों पर। वो लोगों में लोगों को सर लेते आगे सर। चलो जी, आप बताइए मुझे कि इस वक्त पंजाब जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, हम एक दूसरे की जहाँ पकड़ियाँ उछाल रहे हैं, किसी को गद्दार करार दे रहे हैं, वो बेच गए, वो तो वो क्या सोचते होंगे? अच्छा, पूरा इंडियन मीडिया बकायदा तौर पर लगा। बिल्कुल दुरुस्त। असल में हमारा जो कश्मीर है ना, उसे हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहिए था ताकि लोग इससे इम्प्रेस होते कि ये देखें, आप दूसरे कश्मीरी जो हैं वो इनके साथ इस वजह से मिलना चाहते हैं कि ये यहाँ जो है ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ है, यहाँ लोगों को आज़ादी है, यहाँ लोगों का वक़ार है, इज़्ज़त है। लेकिन हमारी लीडरशिप जो है ना, माफ़ कीजिएगा, मुझे सारी सियासी जमातें इस मामले में ख़ास करके अब जो इलेक्शन हो रहे हैं एक जैसी लगी हैं। आज वहाँ जो हमारे आज़ाद कश्मीर के वजीर हैं कश्मीर इशूज़, उन्होंने भी देखिए जी, कश्मीरी लीडरशिप ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड हमसे ये पूछती है कि जनाब पूरा पाकिस्तान था, आधा रह गया, अब पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके, हमारे लिए क्या करें? मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो ये कि हम जब कश्मीर के मुतालिक बात